نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى في مقام آخر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال ہم سب پر عیاں ہے. سیلاب، زلزلے، تباہی، معیشت کے مسائل، امن و امان کے مسائل، اختلاف، انتشار، دوریاں، نفرتیں، یہ مختلف قسم کی آفات ہیں، فتنے ہیں، مسائل ہیں. اللہ یہ فرماتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی طرح کی بھی ہو،
وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور تمہاری بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جس کو ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی پکڑ کرنے لگ جائے ان کے گناہوں کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ فرماتا ہے زمین کی پشت پر چلنے کے قابل کوئی ایک بھی نہ بچے۔ ہر انسان گناہگار ہے۔ ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، یہ آفات کی وجوہات خود بخود ہمیں پتہ چل جائیں گے۔ کوئی ایسا گناہ، قرآن کا مطالعہ کریں، کوئی ایسا گناہ جو کسی قوم کے اندر رچ بس گیا ہو، سمجھانے کے بعد بھی وہ نہ سمجھے، اور اللہ رب العزت کا عذاب اس قوم پر آ کر اس قوم کو تباہ نہ کیا ہو۔ ہم میں سے ہر سوسائٹی اور معاشرے کو دیکھ لیں، کیا وہ گناہ ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ ہر گناہ موجود ہے۔ مثلا ہر قوم کا ایک بنیادی مسئلہ تھا شرک۔ جتنے بھی اقوام گزری ہیں ان کی تباہی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد شرک تھا، اور اس ملک کے چپے چپے پر، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری طور پر، شرک کے اڈے قائم ہیں۔ نمبر 2، بدکاری، زنا۔ اللہ رب العزت نے ایک قوم ایسی ہے جس کو صرف اس جرم کی وجہ سے، شرک کے ساتھ ساتھ اس جرم کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر جنس پرستی، لواطت، بدکاری، سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو، بے حیائی کے پروگرام کھلم کھلا اس کی نشر و اشاعت عام ہے۔ ناپ تول میں کمی، ہر شخص جسے موقع ملتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، اس کے مال کو ہتھیانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ حقوق العباد کو تلف کرنا، الغرض بہت سارے جرائم ہیں۔ سود خوری، اللہ سے اعلان جنگ ہے، سرکاری سرپرستی میں اور پرائیویٹ ادارے، جس کے ہاتھ میں کچھ لینے کا ملکہ پیدا ہو جائے وہ سود خوری کے دار اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں رچ بس چکی ہیں، بلکہ شرک کو شرک نہیں سمجھا جاتا، بدعت کو بدعت نہیں سمجھا جاتا، بدکاری، بے حیائی کی نشر و اشاعت اور اس میں گرفتار ہو جانا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، ناپ تول میں کمی یہ عام رواج بن چکا ہے، سود خوری کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ جس معاشرے کے اندر برائی کو برائی نہ سمجھا جائے، یہ کون لوگ ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، یہ تو بتائیے زندوں میں مردہ کون ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ ہے نا جو مر گیا، روح پرواز کر گئی، وہ تو مردہ ہے ہی ہے، لیکن ایسا کوئی ہے زندہ لاش ہے، زندہ سانس آ رہی ہے لیکن مردہ ہے؟ فرمایا ہاں، الذی لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، جو نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے، یہ وہ زمین پر چلتا پھرتا پھرتا زندہ شخص یہ حقیقت میں شریعت کی نگاہ میں مردہ ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی جواز ہے یہ پوچھنے کا زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، یہ طبقہ ہم پر مسلط کیوں ہے، یوں معیشت کا اور امن و امان کا یہ بدترین اور ابترین صورتحال ہم پر کیوں مسلط ہو چکی ہے، اس کے بعد پوچھنے کا کوئی جواز نہیں، اس لیے کہ ہر جرم کے اندر ہم خود گرفتار ہیں۔ میں صرف ایک بات کا ذکر کروں گا، اس میں کمزوری کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ برائی کی طرف چلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری آفات ہیں۔
ہمارا ماضی اور ہمارا حال، دو سبب ہوتے ہیں، دو سبب، اعمال کی کمزوری یا بدعمالیوں کی کثرت کی ایک وجہ، اور دوسرا معاشرے میں برائی اور خرابی کے پھیلنے کی وجہ۔ یہ دو اسباب آپ کو کتاب و سنت کی تعلیم سے ملیں گے جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں یا بدعمالیاں بڑھتی ہیں۔ دو اسباب ہیں، ان میں سے پہلا سبب شریعت کا ایک فریضہ جس پر آج میں نے گفتگو کرنی ہے۔ شریعت کا فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہم میں سے ہر شخص اس کا مرتکب ہے، تارک ہونے کا۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے سامنے گناہ ہو رہا ہوگا، گھر کے اندر ہو رہا ہوگا، آفس کے اندر ہو رہا ہوگا، کارخانے کے اندر ہو رہا ہے، میرے ماتحت ہو رہا ہے، میں منع کر سکتا ہوں لیکن مجال زبان استعمال کر لوں۔ شرک اور کفر علل اعلان بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کیا جا رہا ہو، کوئی روک کر ان کو منع کر دے، کوئی ہاتھ سے روک لے، کوئی زبان سے روک لے، کوئی دل سے برا جان لے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور باقی 10 افراد نماز نہیں پڑھتے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی اپنی ماتحت خواتین بے پردگی اختیار کرتی ہیں، مجال ہے کہ گھر کا مرد، باپ، شوہر، بیٹا، بھائی، وہ ان کو نماز کا کہہ دے یا خود نماز پڑھ لے یا ان کو برقعے کا کہہ دے۔ ہمارے نزدیک یہ برائی رہی نہیں ہے۔ جو بے نمازی حضرات ہیں معاشرے میں چل پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی بری نگاہ سے دیکھتا ہے؟ یعنی نماز کا جان بوجھ کر ترک یہ کفر ہے، حدیث میں اس کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ایک بندہ زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ اور آپ دیکھیں جمعہ ہو رہا ہے، اعلان ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، جمعے کی طرف آ جاؤ، بازار کھلا ہوا ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اذان جمعہ کے بعد کاروبار حرام ہے، آپ ایک سودا بھی کریں گے اس سودے کی انکم حرام ہے آپ کے لیے، اللہ کا نص سری ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو۔ کاروبار کھلا ہوا ہے، جان بوجھ کر قصداً و ارادتاً ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن آپ کی دوستیاں ان کے ساتھ، آپ کی محبتیں ان کے ساتھ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ، آپ کے دل میں دماغ میں ان سے نفرت، ان سے دوری، یا اسے یہ کہہ دینا بھائی نماز پڑھا کرو، تمہارے اس عمل کی وجہ سے مجھے تم سے کراہت آتی ہے، تم بد عمل ہو، نماز نہیں پڑھتے، اپنی اصلاح کرو۔ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے احسن طریقے سے اس کی اصلاح کرنا، ہم میں سے ہر شخص اس کا تارک ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنا بڑا فریضہ ہے۔ کتاب و سنت کے کچھ نصوص آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور آپ کا اسوہ اور آپ کی سنت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں محبت رسول کس مقدار میں ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، سمجھدار لوگوں کو، نیک لوگوں کو، علماء کو، یہ اللہ والے، نیکوکار، یہ علماء، یہ لوگوں کو کیوں نہیں روکتے بری باتوں سے، نافرمانی والی باتوں سے اور حرام کھانے سے؟ بہت برا ہے یہ جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کس کو ڈانٹا ہے؟ ان لوگوں کو جو برائی کو دیکھ کر، رزق حرام کو اختیار کرنے کے اسباب کو دیکھ کر خاموشی اختیار کیے ہوئے، انہیں منع نہیں کر رہے، انہیں روک نہیں رہے۔ فرمایا بہت برا طرز عمل ہے ان کا جو ان برائی کو دیکھ کر بھی خاموش ہے۔ ایک موقع پر تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی فضیلت، ان کی تعریف، ان کے صالح ہونے کا بیان کچھ یوں کیا۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل میں
ایک جماعت ایسی تھی وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتی ہے، راتوں کو قیام کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، خیر کے کاموں میں آگے آگے ہیں، یہی لوگ تو صالح ہیں۔ بنی اسرائیل سے افضلیت کیوں چھین لی گئی؟ یہ صالح لوگ تھے، افضل لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی، تم تو بہت اچھے لوگ تھے، کیوں یہ فضیلت چھین لی گئی؟ صرف ایک وجہ ہے، جب انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا، برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا شروع کر دیا، برائی ہو رہی ہے، کچھ شامل ہو گیا، کچھ خاموش رہے، اللہ رب العزت نے سب کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد امت محمدیہ کے بارے میں کیا کہا؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب سے بہترین ہو، اب تم سب سے بہترین ہو، تمہیں اس لیے لایا گیا ہے میدان کے اندر، بنی اسرائیل کو ختم کر کے تمہیں اس لیے لایا گیا ہے کہ تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے اور اللہ پر اپنے مضبوط ایمان کو قائم رکھنا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ کام اہل کتاب کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ترک کر دیا، اب تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم یہ کام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم میں سے ہر شخص کو یہ فریضہ سونپا جا رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت کی نگرانی کے بارے میں مسئولیت ہوگی۔ مرد سے، وہ شوہر ہے، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے، اس سے اس کے ماتحت کی مسئولیت ہوگی۔ مالک ہے، اس کے ماتحت جو عملہ ہے اس کے بارے میں مسئولیت ہوگی، ذمہ دار ہے اس سے مسئولیت ہوگی، حاکم ہے اس سے مسئولیت ہوگی، بیوی ہے، بیوی سے گھر میں گھر کے امور خانہ کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں مسئولیت ہوگی۔ اس مسئولیت سے ہم میں سے کوئی بھی بری نہیں ہے۔ سوال کا جواب دینا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں؟ اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، ما من عبد یسترعیہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ نے جسے نگرانی دی، ذمہ داری دی، پھر وہ ذمہ داری کو پورا کرنے میں خائن بنا، اللہ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ میری زبان کھلتی ہے حاکم وقت کے بارے میں کہ اس نے یہ کر دیا، اس حاکم نے یہ کر دیا، اس وزیر اعلیٰ نے یہ کر دیا، اس وزیر اعظم نے یہ کر دیا۔ میں نے گھر میں کیا کیا ہے؟ میرے گھر کے اندر چار دیواری میں جہاں 10 افراد رہتے ہیں وہاں اسلام کو نافذ نہیں کر سکا، وہاں اخلاق کو نافذ نہیں کر سکا، صلہ رحمی کو نافذ نہیں کر سکا، اپنے اوپر محبت رسول کو نافذ نہیں کرا، چہرے پر سنت رسول کو نافذ نہیں کر سکا، داڑھی اپنی سنت کے مطابق نہیں رکھ سکا، شلوار کو ٹخنوں کے اوپر نہیں کر سکا، بیوی بچوں کو اسلامی اخلاق اور تعلیم اور عقیدہ نہیں دے سکا، اپنے گھر والیوں کو پردہ نہیں سکھا سکا، گھر کی چار دیواری کے اندر معاشرے میں رہنے کا اخلاق نہیں دے سکا، اور بات کرتے ہیں 25 کروڑ 22 کروڑ 24 کروڑ 30 کروڑ افراد کی ذمہ داری سنبھالنے والے کے بارے میں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو یہ بھی نہیں دیتا جب آپ خود خائن ہیں، ذمہ داری میں خیانت کے مرتکب ہیں، آپ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کر سکے، آپ کس زبان سے دوسروں کے اوپر زبان درازی کر سکتے ہیں؟ کوئی جواز نہیں ہے۔ میں کتنا شریعت پر عمل کرتا ہوں، میں نے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے سوسائٹی کے اصولوں کے مطابق کس قدر زیادہ میں نے شریعت کو اپنایا۔ کون ہے جو 2 نمبریاں کرتا ہے؟ بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، ٹھیلے والے سے لے کر دکان، آفس، کارخانہ، جسے جو موقع ملتا ہے وہ اپنے عملے کے ساتھ، اپنے سٹاف کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، خریدنے والے کے ساتھ، بیچنے والے کے ساتھ، ہم میں سے ہر شخص اس کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔
یہ ابتر صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی، الا ماشاء اللہ. اور 4 افراد کی گیدرنگ ہو اور سارا وقت گزر جائے گا، پوری رات گزر جائے گی تبصرے تجزیے کرتے ہوئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے. ایک چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا، یہ ایک مرد کے لیے لازمی حصہ ہے. آپ تو صرف اتنا کام نہیں کر سکے. کس بات کی بات کرتے ہیں آپ؟ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. ذمہ داری کو چھوڑیں گے، نقصان کیا ہوگا؟ بد عملیاں بڑھتی چلی جائیں گی، معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی، برائی اور شر طاقتور ہوگا، نیکی کمزور ہوتی چلی جائے گی، نیک لوگ کمزور ہوں گے اور برے لوگ طاقتور ہوتے چلے جائیں گے، صرف ایک عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے، صرف ایک عمل کو. اور وہ عمل کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دینا. نقصان کس کو ہوگا؟ ہم سب کو. جب اس فریضے کو سب چھوڑیں گے، نقصان بھی سب کو ہوگا. جب شریر لوگ غالب آتے ہیں، جب شر غالب آتا ہے، برے لوگ غالب آتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، تو آپ اچھا بن کر مضبوط ہونا چاہیں، مضبوط نہیں ہو سکتے. نیکی سے، نیکی کی تعلیم سے نیک لوگ مضبوط ہوتے ہیں، معاشرہ مہذب بنتا ہے. برائی کے رد سے، برے لوگوں کی نفی سے برائی کی جڑ کٹتی ہے، اور برے لوگ کم ہوتے ہیں، برائیاں کم ہوتی ہیں، معاشرہ صالح بنتا ہے. کیا خوبصورت بات اللہ نے کی ہے. معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، ہم آپس میں کیسے ہونے چاہیے. اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر بڑا ہی زبردست تعارف پیش کیا ہے صالح معاشرے کا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. یہ ہے مسلم معاشرہ. ماضی میں چلے جائیں، بزرگ حضرات جانتے ہیں، گلی کے اندر کوئی گھومنے والا لڑکا، بچہ برائی کرنے کا اگر ارادہ ہوتا، کوئی ایک بزرگ بھی دیکھ لیتا، برائی کو چھوڑ دیتا تھا. اسے پتا تھا یہ بزرگ، یہ محترم ڈانٹیں گے. ہر شخص منع کرتا تھا. ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا. گلی کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر برائی کو جنم لینا اور مضبوط ہونا یہ موقع میسر نہیں تھا. اور اب کیا ہے؟ رفتہ 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 مزاج کیا بنا؟ میں کیوں پریشانی بول لوں؟ برائی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کنارے کشی، اپنی عزت بچاؤ اور نکلو. اب کیا ہوا؟ نقصان. آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کی نہیں چلتی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بچہ جوان ہو گیا ہے، کچھ کہنا نہیں ورنہ گھر سے نکال دے گا، عید ہوم چھوڑ کر آ جائے گا، اولڈ ہوم چھوڑ کر آ جائے گا، ناراض ہو کر کہیں چلا نہ جائے، کچھ کر نہ لے. یہ ہے آپ کا وہ خوف جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنے پر آپ پر قائم ہوا، اور آپ نے اس فریضے کو ترک کر دیا، اور اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی آپ قول حق نہیں کہہ سکتے. ہاں، گھر میں گلی کے باہر آ کر بیٹھ جائیں گے، جمگٹا لگا کر اپنے دل کی بڑاس نکال کر واپس چلے جائیں گے، لیکن حق کہنے کی جسارت ہم میں سے ہر شخص کے اندر ختم ہو گئی ہے. اور اگر کوئی حق کہہ رہا ہے، علل اعلان جرت کے ساتھ حق کہہ رہا ہے، اور ایک طرف برائی کو علل اعلان بیان کیا جا رہا ہے، اس برائی کو تو سن لیں گے،
اس پر خاموشی اختیار کریں گے. لیکن اگر کسی نے بڑے نڈر انداز سے توحید کو بیان کر دیا, حق کو بیان کر دیا, اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ اپنا لہجہ بڑا نرم رکھیں, اتنی سخت بات نہ کیا کریں, اتنا حق کو بیان نہ کیا کریں, آپ کو کچھ ہو نہ جائے. آپ اس دعوت کو اتنا زیادہ شدت کے ساتھ بیان نہ کریں, اس میں بڑی سختی ہے, اس میں بڑی شدت ہے. وہ کفر بول رہا ہے, وہ شرک بول رہا ہے, وہ برائی کو جنم دے رہا ہے, وہ معاشرے میں خرائی کو پیدا کر رہا ہے, اس کے بارے میں خاموشی. اور یہ اگر حق بیان کر رہا ہے تو اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ اس کا سہارا بنا جائے. نتیجہ ہمارے سامنے, برائی انتہا درجے کی ہے. مطلب آپ اپنے اس ملک کی بات کریں, کتنے افراد نماز پڑھتے ہوں گے؟ 5 وقتہ جماعت کے ساتھ مسجد میں کتنے افراد پڑھتے ہوں گے نماز؟ ان حالات میں بھی جب زلزلے ہیں, سلائیڈنگ ہے, طوفانی بارشیں, ہر طرف تباہی ہے, اس کے باوجود بھی آپ کو ان مناظر کو دیکھنے والے لمبے لائنوں میں لوگ موجود ہوں گے, استغفار کرنے والے نہیں ملیں گے. سورج گرہن لگتا ہے, چاند گرہن لگتا ہے, مسجد کے اندر دوڑ کر آ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. کتنے لوگ آتے ہیں؟ ایک صف, باقی سب کیا ہے؟ اس کے نظارے کو دیکھ کر, اس منظر کو منظر کشی کر کے اپنے موبائل میں محفوظ کر کے لوگوں کو دکھاتے رہیں. خوف ختم ہو چکا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب برائی مضبوط ہو جائے اور اچھائی کمزور ہو جائے, برے لوگ طاقتور بن جائیں اور اچھے لوگ کمزور ہو جائیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک, جب ہم میں سے ہر شخص اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑ دے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم ضرور بضرور معروف کا حکم دو اور برائی سے روکو. اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ, ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ایسا عذاب آئے گا, تم اللہ کو پکارو گے, فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس فریضے کو اگر ترک کر دیا, تم دعا کر رہے ہو گے اللہ مصیبت ٹال دے, اے اللہ عذاب کو ٹال دے, اللہ عذاب کو نہیں ٹالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے شریعت کے اس امر کو ترک کر دیا, امر بالمعروف نہی عن المنکر. آپ کا پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانکس میڈیا, جتنا بھی سوشل معاملہ ہے, ان پر آپ دیکھ لیجئے, کوئی ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا صحافی نظر آتا ہے؟ زلزلے کا پس منظر بھی کچھ بیان ہوگا, سیلاب کا پس منظر بھی کچھ بیان ہوگا, شدید بارشوں کا پس منظر بھی کچھ بیان ہوگا, خسوف شمس گرہن کا پس منظر بھی کوئی اور ہوگا. خوف الہی کی طرف لانے کا کوئی ایک بھی محرک نہیں ہے. کسی نے کہا سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ ڈراتا ہے بندوں کو, یخوف اللہ بہما, بے نور کر کے بندوں کو ڈراتا, اللہ سے ڈر جاؤ. آپ جانتے ہیں قوم نوح پر جو طوفان آیا تھا وہ آسمان سے بھی تھا اور زمین سے بھی تھا, اور پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. شدید بارشیں اوپر سے اور زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا, قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی. مناظر موجود. قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی, پوری بستی پتھروں کے نیچے آ گئی, منظر موجود ہے. لیکن سبب کچھ اور بیان کر دیا جاتا ہے, درخت کاٹ دیے گئے, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. خشیت الہی پیدا کیجئے اور اس فریضے کی طرف واپس آ جائیے جو فریضہ ہمیں دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھتا ہے اس سے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہے, اور اگر طاقت نہیں تو زبان سے روکے, اور اگر طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر وہاں سے الگ ہو جائے. آپ نے محرم کا مہینہ دیکھا, ربیع الاول کا مہینہ دیکھیں. شرک اور بدعت عروج پر ہوتا ہے, عروج پر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے یا دل میں برا جان کر اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ چند ایک کے کرنے سے نہیں ہے, یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر یہ کام کرتے تھے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں مدعو ہیں. ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول شادی میں گھر تشریف لائے اور گھر میں بیٹھے ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے شہدائے بدر کے بارے میں تعریف کے کچھ الفاظ ادا کرنا شروع کر دیے اشعار کی صورت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک بچی نے ایک بات کہی وفینا نبی یعلم ما فی غد. ہمارے بیچ تو ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں, کل کی بات بھی جانتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا شادی کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے اور یہ الفاظ کہنے والی چھوٹی بچیاں ہیں لہذا بعد میں کہہ دیا جائے گا. نہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ فریضہ ہر وقت ہے. آپ نے فرمایا دعی ہادی, اے بیٹی یہ جملہ چھوڑ دو. وقولی بالذی کنتی تقولین, جو دوسرے جملے ہیں وہ کہتی رہو, یہ جملہ چھوڑ دو. اس لیے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. برائی سے روکا اور اچھا عقیدہ بتا دیا. حالانکہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہے گئے تھے, لیکن وہ تعریف ہی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کی بے ادبی لازم آئے. کتنے مذہبی اسکالر جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, جن کا شیخ الاسلام کے ساتھ تعلق 1% بھی موجود نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرک کے دائی ہیں, بدعت کے دائی ہیں. اللہ کے رسول کی تعریفات میں کون سے کلمات کہہ دیتے ہیں. افسوس کا مقام ہے, ہمیں افسوس اپنے ان نام نہاد مسلک اہل حدیث کو بدنام کرنے والے ان افراد پر ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری کو شیخ الاسلام کا لقب دے کر کہتے ہیں انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. جن کا واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. اتنا بڑا منکر کہا جب اللہ رب العزت نے معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, سارے فاصلے ختم ہو گئے, سارے فاصلے ختم ہو گئے. وہ دونوں ایک ہو گئے. جو ان کو دو کہے گا وہ کافر ہے, وہ ایک ہیں, وہ ایک ہیں, وہ ایک ہیں, دونوں ایک ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کہاں خالق کہاں مخلوق. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل, خصائل, شان و شوکت اپنی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, آپ انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, مخلوق ہیں. وہ خالق کائنات ہے, وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. عیسائیت سے خطرناک عقیدہ. تو منکر کو منکر کہنا, معروف کو معروف کہنا, یہ بہت بڑی جرت کا کام ہے اور اسی کے ذریعے خیر آتی ہے. اللہ فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو معروف کا حکم دے, برائی سے روکے, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روک دیا. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا جاتا ہے مشکل میں پکارو, وہ کشتیاں بھیج کر آپ کی مدد کرتا ہے, وہ اپنے جوتے بیچ کر آپ کی مدد کرتا ہے, وہ آپ کو فضاؤں میں اڑا دیتا ہے. کہاں ہے؟ مزار بند ہیں, شرک کے اڈے بند ہیں, مرید رسوا ہو رہے ہیں, ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں, اور پیر صاحب خواب غفلت میں ہیں اور کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا. مشکل کشا اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں مصیبت میں ڈالنا ہے, اور جب وہ چاہے گا تم سے مصیبت ڈالے گا. دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں نہ مصیبت میں ڈال سکتی ہے نہ مصیبت سے بچا سکتی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ کی مرضی ہے. ہم کہتے ہیں نا جو آپ کی مرضی, جو اللہ کی مرضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا ماشاء اللہ وہ شیء تھا, جو مرضی اللہ کی, جو مرضی آپ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہو مرضی تو صرف اللہ کی چلتی ہے. منکر کو دیکھیں, سب سے بڑا منکر شرک ہے. ہمارے آس پاس شرک ہے, چپے چپے پر شرک ہے, شرک کا اڈا قائم ہے. جہاں مزار بن گیا وہ شرک ہے. قبر مٹی کی, ایک بالش, یہ اسلامی قبر ہے. اس کے بعد جہاں مزار بن جائے گا وہاں
جہاں شرک ضرور ہوگا، ہمارے ملک کے چپے چپے پر مظاہر کام ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور روکنے والا کون ہے؟ سرکاری سرپرستی میں جب یہ شرک کے اڈے چلیں گے، جاہل قسم کے لوگ وہاں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، پھر بدعات اور خرافات، پھر سود خوری، پھر یہ مال ناپ تول میں کمی، پھر عدل و انصاف کا فقدان، پھر قانون نام کی کوئی چیز نہیں، اور ہر شخص دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ کے اندر مبتلا ہے، اور بے نمازی کی کثرت، سنت رسول کا استہزاء، بدکاری، نشہ آور معاملات، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رچ بس چکی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو کھڑا ہونا، بزرگ افراد کو، نوجوانوں کو، سمجھدار کو، علماء کو، طلباء کو، ہر ایک کو ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ جہاں جس قدر بھی برائی دیکھے اپنی استطاعت کے مطابق کھڑا ہو جائے، تقریر سے، تحریر سے، ہاتھ سے، زبان سے اس محفل کے بائیکاٹ کو کر کے، جب تک ہم میں سے ہر شخص یہ جرت پیدا نہیں کرے گا ہر جگہ پر، ہر محاذ میں، تو یہ معاشرہ صالح معاشرہ نہیں بن سکتا، پاکیزگی کی طرف نہیں آ سکتا، سلامتی کی طرف سے نہیں آ سکتا، امن کی طرف نہیں آ سکتا۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ حق بات کہہ دینا جابر کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا جہاد ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے جو وبائیں، مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اللہ ہمیں اس فریضے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔